وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ اگرچہ رمضان اور روزہ سے متعلق ہم میں سے بہت لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن کسی چیز کو جان لینے سے بات نہیں بنتی۔ کوئی بھی کام زیادہ بہتر انداز سے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور روحانی طور پر اس کے لیے تیار کریں، اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں، کیونکہ انسان تو ہے ہی بھولنے والی چیز۔ کوئی بھی عبادت ہو جس کو پوری روح پورے شعور کے ساتھ کیا جائے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ تو آج کے درس میں روزے کے متعلق تمام امور کی ہم سب اپنے آپ کو یاد دہانی کروائیں گے، غور و فکر کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ مقاصد اور فوائد حاصل کر سکیں جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ عبادت ہم پر فرض کی ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اس میں ہم میں سے ہر ایک کو یہ خطاب ہے، میں ہوں، آپ ہو، جو بھی اہل ایمان ہے، اہل ایمان میں سے ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو ہے وہ قیامت پر ایمان رکھتا ہے، تو سب وہ ایمان والا ہے کہ سنو، غور کرو، تمہارا رب تمہیں پکار کر کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتبہ کا مطلب ہے لکھ دیے گئے ہیں۔ لکھی ہوئی چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو روزے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ تو کتب علی الذین من قبلکم، یہ ایسے روزے ہیں کہ جو صرف تم پر فرض نہیں ہے بلکہ یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کی امتوں پر بھی یہ روزے اللہ کریم نے فرض کیے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں فرض کیے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، تمہارے باطن کی ظلمتیں ختم ہو جائے اور تمہیں اللہ کے ہر دشمن سے پناہ مل جائے۔ جیسے بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ، کہ روزہ ایک ڈھال ہے۔ جس طرح دشمن سے بچنے کے لیے ڈھال کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے وار سے، اس کے حملوں سے بچنے کے لیے ڈھال کو وہ استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ روزہ ڈھال ہے۔ یہ شیطانی حملوں سے، شیطانی وسوسوں سے، شیطانی اکساوٹوں سے تمہیں بچاتا ہے۔ یہ تمہارے لیے ڈھال ہے۔ اگر کوئی شخص اس ڈھال کے اندر سوراخ کرنا چاہے، یعنی آپ کسی سے برا نہیں کر رہے لیکن کوئی آپ سے لڑنا جھگڑنا چاہتا ہے، کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث یومئذ ولا یسخب فان شاتمه احد او قاتله فلیقل انی امرؤ صائم۔ جب تم میں سے کوئی روزے میں سے ہو تو نہ وہ روزے کی حالت میں کیا کرے؟ کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، اور نہ شور مچائے، نہ چیخے، اور اگر کوئی اس کو گالی دیتا ہے تو بس اس کو صرف اتنا جواب دے دے کہ انی امرؤ صائم، کہ میں تو روزے دار ہوں۔ اس سے کیا ہوگا؟
آنے والے شخص خود ہی خاموش ہو جائے گا، یعنی نہ خود جھگڑے کی ابتدا کرے اور نہ ہی اگر اس کو کوئی جھگڑے پر اکسانے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی جھگڑے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو روکے، اللہ کے لیے صبر کرے، کیونکہ روزہ کیا ہے؟ یہ صبر سکھاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں اور غلط کاموں سے نجات دیتا ہے، جہنم کی آگ اور برے انجام سے بچاتا ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ روزہ اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ محبت اور خوف ایسی کیفیت ہے کہ انسان کے اندر جنم لیتی ہے کہ اس سے دل کے اندر اللہ کی یاد جم جاتی ہے۔ روزے کا مقصد انسان کو ضبط نفس سکھانا ہے، ضبط نفس کی تربیت دینا ہے۔ اگر انسان ظاہراً کھانا پینا بند کر دے لیکن خواہشات کے نفس پر کنٹرول نہ کرے تو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا ایک بیکار عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کر دے۔ اسی طرح ایک اور حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور بہت سے رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے رت جگے کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں خلوص دل سے رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔